بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ بن عبدل رحمان تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہٰذا خوف اور شرمندگی کی یہ باعث وہ واپس بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اس سے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستہ میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا، شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا، وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا تو اس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان فارسی کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھوں صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا، میرے گناہ نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چیونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مجھے مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ حضرت جبریل نے نزول فرمایا اور فرمایا، اگر میرا بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں
اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ اپنی جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کی تحجیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا، صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔